اچھا نام آپ کا نام کیا، سوری آپ کام کیا کرتی ہیں؟ گورنمنٹ جاب. ہاں اچھا ماشاء اللہ یو آر ایجوکیٹڈ پرسن. اس کے باوجود آپ ابھی میرے سے بات کرتے ہوئے اس قدر آپ کی آواز جو ہے وہ بھر گئی. ہاں اگر پڑھی لکھی لڑکیوں کا یہ حال ہوگا تو مجھے بتاؤ باقی لوگوں کا کیا ہوگا؟ اچھا اور آپ کو پتا تھا کہ میاں کا ایزوسپرم ہے زیروسپرم ہے؟ شروع میں ہمیں نہیں پتا تھا. ہاں ڈاکٹرز ان کا ہی ٹریٹمنٹ کرتی رہی ہیں نا, تو وہ پھر ہم نے ڈاکٹر چینج کی تو انہوں نے کہا آپ اپنا سیمن انالیسس کروائیں. اچھا پہلی ڈاکٹر ان کا ٹریٹمنٹ کرتی ہاں نہیں. جی, ابھی ان کی صرف 32 ایئرز ایج ہے اور ان کی اووری فیل ہو گئی ہیں. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ وہ جو اس کو انڈا بننے کی دوائیاں دیتے رہے, اور آپ مجھے بتا رہے ہو کہ انڈا بننے کی نہ صرف دوائیاں ٹیکے بھی لگتے رہے. آپ اس کے بعد لگاتار 3-4 دن انہوں نے اور لگائے ہیں کہ یا سے 3 مہینے کی شادی ہوئی تھی 2021 کی بات ہے. اچھا اور آپ کو ٹیکے لگاتے رہے اور کسی نے یہ دیکھنا گوارا ہی نہیں کیا کہ ہسبینڈ کے سپرم ہے یا نہیں؟ نہیں کسی نے نہیں دیکھا. میں ڈاکٹر بشرا کے پاس گئی تھی. نہیں آپ نام نہ لیں, اٹ از اوکے, کوئی بات نہیں ہے. جو بھی ڈاکٹر ہیں, میرا مطلب ہے کہ ایک گائناکالوجسٹ, ہم جو ڈاکٹرز ہیں ہماری سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ میل کا ٹیسٹ اچھی طرح, ایک اگر کسی کی ایک رپورٹ ٹھیک ہے تو 2 رپورٹیں ٹھیک ہوں تو تب ٹھیک کنسیڈر کی جائیں گی. اسی طرح ایک رپورٹ خراب ہے تو 2 رپورٹیں خراب ہو تو تب ہم اس کو لیبل کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ اخلاقی تقاضا ہے. اگر آپ کے ساتھ یہ نہ ہوا ہوتا تو آج, اب آپ کے ہسبینڈ کے ہمیں کچھ سپرم بائیوپسی پہ اگر ملے ہیں تو اس پہ ہم آپ کا آئی وی ایف کرنے میں ہماری قباحت یہ ہے کہ آپ کے انڈے نہیں ٹھیک, اور وہ انڈے نہ ٹھیک ہونے کی ایک تو سب سے بڑی وجہ آپ کی سٹریس تھی. دوسرا آپ کو جو بلا وجہ انجیکشن دوائیاں انڈا بننے کی وہ دی گئی, اور آپ کے ایگ ایک دفعہ جو تھے نا وہ بالکل سکتے میں آئے ہوئے انڈے دانی. ٹھیک ہے, ابھی میں آپ کو جو میڈیسن دے رہی ہوں یہ آپ کھائیں, اپنے آپ کو ریلیکس کریں. اب ان کے سپرم آ گئے ہیں, آپ کے انڈے اچھے کوالٹی کے بنیں گے تو آگے ہم آئی وی ایف اکسی پر جائیں گے. ٹھیک ہے, لیکن آپ کا ریلیکس ہونا, ٹینشن فری ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور آپ نے یہ لفظ کیوں کہا کہ جی وہ سارا میرے پہ آتا ہے, یہ کیوں کہا؟ وہ نا مجھے نہیں شادی تھا, پتہ نہیں تھا کہ یہ بھی مسائل ہوتے ہیں. تو وہ سارے مسائل نا تو سارے کہتے تھے کہ میں نہیں خراب ہو, پھر میں نہیں جاتی تھی ڈاکٹر کے پاس, تو وہ میرا علاج کر دیتے تھے. تو اسٹارٹنگ میں پھر ایک ڈاکٹر ملی تو انہوں نے گائیڈ کیا کہ تم نے کہیں نہیں جانا, تم بالکل ٹھیک ہو تو اپنے مرد کا یہ والا ٹیسٹ کروا. پھر انہوں نے تقریباً اس بات کو سال گزر, اور ہر دفعہ ڈاکٹرز یہی کہتی تھی کہ اچھا تمہارا مسئلہ ہے. ہاں جی, میں ویسے گھر کے پاس جو ایک ڈاکٹر تھی نا ان کے پاس 2 منتھ ریگولر گئی تھی. انہوں نے مجھے آفٹر پیریڈ سے انجیکشن لگائے, اور انہوں نے خود بتایا کہ تمہاری جو ہے نا اووری میں ایک سائڈ پر 7 ہے, ایگز اور ایک طرف 6 ہے, جو میں انجیکشن لگاؤں گی جلدی ریلیز ہو جائیں گے اور اس سے تم پریگننٹ ہو جاؤ گی. بس وہ یہی بات ہو گئی نا. ابھی ہمارے پاس ایک پیشنٹ آئی ہے پچھلے دنوں, اس کو اوویرین ہائپر اسٹیمولیشن ہوا ہے, انڈے دانیاں سوج گئی, بندے کے زیرو سپرم تھے لیکن اس کو ڈاکٹرز نے ٹیکے لگائے ہوئے تھے. تو یہ ہوتا ہے. میرا آج یہی میسج ہے سارے لوگوں کو کہ کم از کم لڑکیوں کو دیکھ تو لیں نا پہلے کہ ان کا اس کے ساتھ پارٹنر ٹھیک ہے تو تب لگائیں انڈے. اور انجیکشن تو لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی جب تک کہ آپ کا آئی وی ایف سینٹر والا کام نہیں ہو. ڈاکٹر یہ 15 دن پہلے گائنوکالوجسٹ کے گئی تھی, انہوں نے الٹرا ساؤنڈ کیا, انہوں نے تو رپورٹ میں یہی کہا تھا کہ آپ کے 6 انڈے ہیں. نہیں ابھی آپ کا جو اے ایم ایچ ہے کتنا ہے ان کا؟ 0.7. ہاں 0.7. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ابھی جو